اتنے ثوابوں والے ہیں کہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ ہمارے ماحول میں، میں اپنے ماحول کی بات عرض کرتا ہوں، ہم رمضان المبارک میں تو بڑے تیار رہتے ہیں عبادتوں کے لیے، یقیناً بڑا عظیم الشان مہینہ، لیکن ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کو ہم قربانی کے حوالے سے تو اہم سمجھتے ہیں، لیکن عبادتوں کے لحاظ سے ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہمارے ماحول میں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ عشرہ، یہ جو آج سے شروع ہوا، بلکہ رات سے شروع ہو گیا، مغرب سے، اس کی تیاری کا حکم ہمیں ذی الحجہ کے مہینے شروع ہونے سے پہلے سے، کہ پہلے سے تیاری شروع کر دو، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، یعنی مستحب حکم ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ تیاری کرو، جس کو قربانی کرنی ہے وہ آدمی ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد پھر وہ ناخن اور بال نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کرے، تاکہ مشابہت ان حاجیوں کے ساتھ ہو جائے جو حاجی ہمارے حج کر رہے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان جہاں حج کر رہا ہے ان کے ساتھ ہماری ایک مشابہت قائم ہو جائے۔ وہ بھی حالت احرام میں بال نہیں کاٹتے، ہم بھی نہیں کاٹ رہے، وہ بھی ناخن نہیں کاٹتے، ہم بھی نہیں کاٹتے، لیکن یہ حکم مستحب ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ پھر ذی الحجہ کا مہینہ آیا، ذی الحجہ کا جب دن شروع ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ، کوئی دن اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ عبادتوں کے لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے کہ ان میں عبادتیں کی جائیں جتنی پسندیدہ عبادت اللہ کو اس عشرہ ذی الحجہ کی، اتنے پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو اس دنوں کی عبادت، جس طرح کی عبادت کر لو، ذکر کر لو، تلاوت کر لو، کچھ کر لو۔ پھر آگے فرمایا صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ آپ اندازہ تو کرو کہ پورے سال ہم روزہ رکھیں، جتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب اور عطا فرمائیں گے ایک دن کے روزے سے۔ صیام کل یوم منہا بصیام سنہ، ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور رات کو جاگنے کا ثواب، رات کو عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ شب قدر کے عبادت کے برابر عطا فرماتے ہیں ان 10 راتوں کے اندر۔ یعنی دن میں روزہ تو ایک سال کے روزے کا ثواب، اور رات کو عبادت تو لیلۃ القدر کے عبادت کے برابر۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بانی دارالمفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی کتاب احکام حج، حاجیوں کے لیے بھی حضرت نے یہ بات لکھی کہ مزدلفہ کی جو رات ہے لیلۃ القدر سے افضل رات ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جب حاجی آتے ہیں نا اور مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں تو حاجی بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پچھلی رات بھی سونا نہیں ہوتا کیونکہ عرفات کی تیاری میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ رات کو چلے جاتے ہیں، پھر دن بھر تو وہاں عرفات میں مشغولیت رہتی ہے۔ پھر جب مزدلفہ میں آتے ہیں تو نیند بھی ہوتی ہے، جگہ بھی نہیں ملتی بعض اوقات، اور دیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن حضرت نے فرمایا کہ شب قدر سے افضل رات۔ اور یہ جو راتیں ہیں ہماری 10 راتیں آج سے کل سے شروع ہو چکی، اس میں بھی رات کو جاگ کر عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے، ہمارے دل میں بات آتی کہ بھائی اگر ہم رات کو جاگ کر عبادت کریں تو دن بھر کیا کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ایک شیطانی خیال ہے۔ عام دنوں میں بھی کراچی کا ماحول تو آپ بھی جانتے ہو، کوئی سونے کے لیے تیاری نہیں ہوتا رات کو، دن میں جتنا دن چاہے سنا لو ہمارے کراچی میں کے لوگوں کو، لیکن رات کو تو 1-2 تو عام آدمی کے بچتے ہیں، اور فضول کاموں میں، گپ شپ میں۔
کسی نے موبائل کھیل رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی میسیجنگ کر رہا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے، لا یعنی کام جس کا دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو راتیں آتی ہیں جیسے لیلۃ القدر کی رات ہے، عشر ذی الحجہ کی رات ہے، رمضان المبارک کی راتیں ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، بڑی اہم بڑی بابرکت راتیں، ان میں دو باتیں سمجھ لیجیے، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات جو پہلا قدم ہے، پہلی چیز ہے جس سے انسان کی کو رات مل جاتی ہے عبادت کی، کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو۔ عشاء کی نماز اور جماعت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو بقیہ آدھی رات بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو دونوں نمازیں پڑھ لی تو پوری رات عبادت کا ثواب تو مل گیا۔ یہ تو پہلا کام۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری رات جا کر عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق اور ہمت دے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، انتہائی خیر و برکت، انتہائی باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو فضول کاموں میں وقت نہ لگائیں، گناہ کے کاموں میں وقت نہ لگائیں، اور جتنا ہو سکے عبادت کرنے، جتنا ہو سکے، مثلا تلاوت کرنے، ذکر اللہ کرنے، کوئی نوافل پڑھنے، تہجد پڑھنے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، ہم یہ 2 گھنٹے تو موبائلوں کے اوپر ساری دنیا لگی رہتی ہے، اس کو ترک کریں اور گھنٹے 2 گھنٹے ہم عبادت کے اوپر لگائیں، اور پھر عبادت کے بعد دعا کریں خوب اہتمام کے ساتھ اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد سو جائیں، پھر اٹھ جائیں فجر کے اندر۔ رات کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھیں۔ یہ ہے مطلب رات کو عبادت کرنے کا، اور اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، یہ جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھنا، 6 تسبیحات کا اہتمام کریں۔ میں رمضان مبارک میں بھی بتاتا ہوں، آپ دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف۔ تیسرے نمبر پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے اور میزان عدل میں بہت بھاری۔ حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان اگر دن میں 100 مرتبہ اس کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ زَبَدُ مِثْلِ الْبَحْرِ، اگرچہ سمندر کے چھاپ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اس کے اوپر درس بخاری، ختم بخاری بھی بہت ہے۔ یہ واقعی تو یہ دعا، یہ ذکر ہے، اس کا اہتمام کریں۔ تو استغفار، درود شریف، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تیسرا کلمہ، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ اس کو کسی بھی ترتیب سے پڑھنا چاہے پڑھ، لیکن یہ تو لازمی ذکر ہے، یہ تو کم از کم کرنا ہی چاہیے ہر ایک کو۔ اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام ان دنوں میں کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے۔ ان 10 دنوں میں 3 سپارے کا ایوریج آتا ہے، تو کوشش کرنے کی بات ہے، لیکن نہ کریں، کوئی گناہ تو نہیں ہے، ساری نفلی عبادتیں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا سب نفلی عبادت ہے۔ اچھا، یہ تیسرا کلمہ جو ہے، یہ عجیب تیسرا کلمہ، اس میں سارا ذکر بھی سمٹ گیا۔ اللہ نے ایسا کلمہ بنایا اس میں ہر قسم کا ذکر سمٹ گیا، تسبیح بھی اس میں ہے، تحمید بھی اس میں ہے، کلمہ بھی اس میں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ بھی ہو گیا، تسبیح بھی ہو گئی، والحمد للہ تحمید بھی ہو گئی، اللہ کی حمد بھی ہو گئی، ولا الہ الا اللہ تحلیل بھی ہو گئی، کلمہ طیبہ بھی ہو گیا۔
اللہ اکبر تکبیر بھی ہو گئی، اللہ کا تکبیر بھی بیان ہو۔ عجیب، تو یہ ذکر کرتے رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ ایام بڑے اہتمام سے عبادتوں کے ایام، تو پہلی تیاری ہو گئی کہ بال اور ناخن نہ کاٹو۔ دوسرا حکم فرمایا کہ دن میں روزے رکھو تو 1 سال کے روزے کے برابر ثواب، راتوں کو جاگو تو قیام لیلۃ القدر کے برابر ثواب، لیلۃ القدر شب قدر کے برابر ثواب۔ پھر فرمایا کوئی انسان اگر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، جس کو یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، یوم عرفہ سے مراد ہے ہمارے ہاں کی 9 ذی الحجہ، کہیں کی بھی ہو 9 ذی الحجہ، اس دن کوئی انسان اگر روزہ رکھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ، میرا اللہ کے بارے میں گمان یہ ہے کہ ایکفر السنۃ التي قبلہ، کہ 1 سال ماضی اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی 2 سال کے روزوں کا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایک 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ تو کوئی بھائی سارے دن کے روزے رکھے، سبحان اللہ، کوئی بھائی نہ رکھ سکا تو کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھے۔ یہ ہے ایام، اور یہ جو تکبیر تشریق ہے نا، یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے واجب ہوتی ہے۔ تکبیر تشریق کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر مرد بالغ مرد اور عورت پر یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے، اور کب تک ہوگی؟ 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی عصر اس میں شامل ہے، مغرب شامل نہیں، یہ پڑھنا واجب ہے۔ ہر نماز کے بعد مرد بآواز بلند، اتنی آواز بلند کہ مسجد گونجے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تکبیر سے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بھول جائے نماز کے بعد تو بعد میں پڑھیں، لیکن یہ واجب ہے۔ اور ان ایام میں 9 ذی الحجہ سے پہلے کے جو ایام ہیں، ان کے اندر اگر کوئی اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر پڑھتا رہے تو یہ مستحب ہے، بہت اجر و ثواب کی بات ہے۔ یہ ہے اصل چیز کہ ہمیں ان ایام کی ہم اس طرح فکر کریں۔ اور پھر قربانی، وہ تو قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو کیا ملے گا یا رسول اللہ قربانی کر کے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ فرمانے لگے صحابہ کرام نے فرمایا کہ فما فسوح یا رسول اللہ، یہ جو بھیڑ اگر ہم ذبح کریں، ان پر جو اون ہوتی ہے یہ تو بہت ہوتی ہے، بالوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر اون کے ایک بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی واجب ہے ہر اس انسان کے اوپر، ہر اس شخص کے اوپر جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے سے زائد ضرورت سامان موجود ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو اور صاحب نصاب۔ مسلمان ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، قربانی اس کے اوپر واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں اور 5 کے 5 بالغ اور صاحب نصاب ہیں، سب کے اوپر الگ الگ قربانی ہوگی، سب پر الگ الگ قربانی ہو۔ انشاءاللہ قربانی کی بات میں آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اپنی نیت ابھی سے رکھیں کہ ان ایام کو گناہوں سے پاک کر کے عبادتوں کے ساتھ ان ایام کو ہمیں گزار۔ یہ عبادتوں کے بڑے ہی اہم مہینے، اپنے گناہ بخشوانے کے، اپنے درجات اللہ کی بارگاہ میں بلند کروانے کے اور اپنے نامہ اعمال کو وزنی بنانے کے لیے یہ عجیب و غریب ایام ہے، بڑے قیمتی ایام ہے۔ ان کو ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی سے نیت کر کے رکھیں کہ قربانی کریں گے، اور قربانی
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کو لن ينال الله لحومها، یہ جو قربانی کے جانور وغیرہ ذبح ہوتے ہیں اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، نہ اس کا خون اللہ کو پہنچتا. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ کو قربانی کے جانور کی کیا ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی ضرورت، نہ اللہ کو خون کی ضرورت. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو تو آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. کتنے آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ قربانی کی جس میں نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو کہ جی وہ اتنے کا بیل لایا تھا تو میں اتنے کا لاؤں گا، وہ اتنے کا بکرا گھر لایا تھا میں بھی یہ لے کر آؤں گا. واللہ یہ اپنی قربانیوں کو برباد کرنے والی بات. اس نیت، یہ نیت آپ نے کر لی کہ اس سے اچھا لے کر آنا ہے، یہ تو کیا سارا معاملہ آپ کا ثواب. آپ صرف اللہ کے لیے لے کر آئے، قربانی کا اچھا جانور لائیں اس لیے کہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور اچھی طرح اچھا جانور ہونا چاہیے، بالکل لنگڑا لولا معذور نہ ہو، اچھا جانور ہونا چاہیے، تندرست جانور ہونا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں اس کو کرو، لیکن دکھاوے کی نیت نہ ہو کہ خاندان میں، گھر میں، گلی میں فلانا اتنے کا لایا، میں اتنے کا لاؤں گا، میں کم کا لاؤں گا تو وہ یوں. واللہ یہ چکر کبھی دماغ میں نہ آنا چاہیے. اور یہ سلسلہ آج ہمارے یہاں بہت بڑھ گیا تاکہ محلے میں شور ہو، خاندان میں شور ہو، جی فلانا ایسا جانور لاتا ہے. یہ معاملہ بہت بڑھ گیا ہمارے ہاں، اس کے قریب بھی مت جائیے گا. یہ اپنا ثواب کو کھو دینے والی بات ہے. اللہ کی نیت کریں، صرف اللہ کے لیے جانور ذبح کریں. اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ ایک جگہ میں بات عرض کروں گا، وقت مختصر سا رہے گی. ایک بات اور عرض کرنی ہے آپ سے. دوسری بات ہے ایام ذی الحجہ کے بعد یہ موجودہ ہمارے ہاں جو مسئلہ چل رہا ہے سود کا. سود کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک کا دو ٹوک اور اٹل فیصلہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے سود کو، اللہ تعالیٰ نے بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اور بھی بہت ساری آیات حدیث شریف میں، بہت ساری حدیث شریف میں صرف ایک حدیث شریف پڑھ کر سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم فیہ سواء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لعنت فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کو، آکل الربا سود کھانے والے، وموکلہ سود جو آدمی دیتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں کھاتا تو نہیں لیکن دیتا ادا کرتا ہے، سب برابر میں. وموکلہ جو پے آف کرتا ہے، دیتا. وکاتبہ جو اس کا کام لکھتا ہے، چاہے کمپیوٹر پہ لکھے چاہے قلم سے لکھے، سود کا کام میں لگا ہوا لکھا پڑے حساب کتاب. وشاہدیہ جو اس سودی کانٹریکٹ کا کوئی گواہ بنتا ہے، وٹنس کے پر سائن کرتا ہے، گواہ بنتا ہے، یہ کسی بھی طرح کی گواہی دیتا ہے. فرمایا کہ سب کو ہمارے گناہ میں برابر کے شریک. 4 قسم کے انسانوں پر لعنت فرمائی سود کے معاملے میں. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا کام لکھنے والا، سود کا گواہ بننے والا. فرمایا سب گناہ میں برابر کے شریک. اس لیے بھائی سود کا لین دین ہر انسان کے اوپر حرام ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول کے جنگ کا اعلان سن لو. اگر تم سود کا لین دین کرتے ہو تو یہ جنگ کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ تم لوگ سود کا لین دین کرو گے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے، لڑتے ہو اللہ سے. تو تصور کوئی کر سکتا ہے خالق کائنات سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کوئی انسان آگے بات کر سکتا ہے. تو یہ جنگ ہے. اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ نیت رکھے کبھی سود کے قریب آپ سے نہیں جانا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت پورا فرمائیں گے جائز طریقے سے. حرام کے قریب بچ جائیں گے، شیطان کے باغ کا کام ہے. میں نے پچھلے 2 جمعے میں نے اسی کے اوپر بیان کیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو نکلنے کے راستے عطا فرماتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو. یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے اگر سود کے کاروبار میں نہیں لگے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہم
معاشی دوڑ میں ختم ہو جائیں گے. نہیں، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہو. اب یہ مسئلہ ہمارے ملک میں پیش آ گیا کہ ہمارے ہاں بعض بینکوں نے یہ ریٹ پٹیشن داخل کر دی عدالت میں، سپریم کورٹ میں، کہ جی جو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کے اندر یہ مسائل ہیں، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس کو کالعدم، یعنی اس سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کرنے کا نتیجہ ہی یہ نکلتا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ کالعدم یا کم از کم مؤخر ہو جائے یا کم از کم رک جائے. یعنی یہ بحث پاکستان میں 90 سے چل رہی ہے. 92 میں پہلا کیس آیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں. اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے بڑا تفصیلی فیصلہ دیا کہ سود حرام ہے، مملکت اپنا نظام معیشت سود سے پاک بنائے، اور جو بینکوں میں سود لیا جاتا ہے یا انسان آپ لوگ لیتے ہیں، یہ ایسا ہی سود حرام ہے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ طیبہ کے زمانہ فرمایا. پھر اس کے بعد ہمارے ملک کے ایک بڑے بینک نے پھر اپیل کر دی اور پھر وہ مسئلہ آگے چلتا رہا سپریم کورٹ پہنچ گیا. سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ 99 کے اندر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، پوری دنیا کے ماہرین کو بلایا، جو پازیٹیو تھے، جو نیگیٹو تھے، جو مثبت تھے، جو منفی تھے، جو حق میں تھے، جو مخالف تھے، کہ سب جمع کر اپنے دلائل دیں. سب نے دلائل دیے. پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی تاریخ کا تفصیلی فیصلہ سود کے بارے میں آیا 1100 صفحات کے اوپر، سر رخ پر بحث کی، جس میں ہمارے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بھی شامل تھے، جسٹس خلیل الرحمان صاحب تھے، جسٹس وجیہ الدین تھے، ڈاکٹر محمود احمد غازی تھے اور دوسرے حضرات. انہوں نے فیصلہ کیا اور واضح طور پہ کہا، چھپے ہوئے فیصلے، کہ سود حرام ہے. اور یہ جو سود لیا جاتا تھا مدینہ، آج کل جو ہم سود لیتے ویسا ہی حرام ہے جیسا کہ وہ سود حرام ہے. بڑی تفصیلی بحث. اس کے خلاف یو بی ایف نے ریٹ پٹیشن اس زمانے میں داخل کی تھی کہ جی اس فیصلے کے بارے میں یہ خرابی ہے. پھر وہ حکومتی داخلی حربے، حکومت نے دوبارہ کیس کو ریورس کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف. فیڈرل شریعت کورٹ نے اتنے سال 99 سے لے کر 2002 آ گیا، 22 آ گیا، 2022 آ گیا، ٹھیک ہے نا جی، 23 سال لٹکا کے رکھا فیڈرل شریعت کورٹ نے. اب پھر بڑا تفصیلی اور بڑا شاندار فیصلہ لکھا. وہی پھر اس فیصلے کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ یہ سود بے حرام ہے اور یہ سود جو ہے وہ وہی سود ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. ہم اپنی معیشت کو پاک کریں، نظام کو پاک. اتنی ساری جنگ لڑ کر 32-33 سال کی جنگ لڑ کے پھر دوبارہ ان 9 بینکوں نے آ کر دوبارہ ریٹ پٹیشن دیا. 9 بینکیں جنہوں نے آ کر ریٹ پٹیشن داخل کی. یعنی سمجھ ہی نہیں آتی کہ پہلے تو یہ تھا کہ جی متبادل، لوگ کہتے تھے متبادل نہیں، مجبوری میں جاتے ہیں. اب اسلامی بینکنگ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں چل پڑی، انڈسٹری چل پڑی. اس کے سارے مراحل تقریباً طے ہو چکے. جو چھوٹے موٹے وہ چلتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. پھر اٹھا کر یہ پٹیشن جاتا ہے. میں صرف آپ کو یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ مسئلہ صرف بینکوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف علماء کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ. ایک ایک مسلمان کا فرض ہے. سود بدترین حرام میں سے بدترین حرام ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کی 72 سے زیادہ خرابیاں ہیں. ان میں سے سب سے کم درجے کی خرابی یہ ہے جیسے کسی نے ماں کے ساتھ زنا کیا. آپ اندازہ تو کریں یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور گناہ کے بارے میں بولے، کس طرح تعبیر کیا. اور بہت ساری احادیث ہیں، آدمی ہر حدیث کو پڑھ کر ڈرسنا کہ علمان ہوا حدیث. دنیا لوگ اپنی آخرت کو بھول گئے کہ کل قبر میں بھی اترنا ہے، کل اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے. ہم اتنا بڑا کبیرہ گناہ جس کے دنیا بھر کے علماء آج سے نہیں 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے حرام ہے، پھر گھسے جا رہے ہیں اس حرام کے اندر. اس لیے ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اپنے بینکوں کو مجبور کریں کہ اپنی ریٹ پٹیشن واپس کریں، اپنے نظام کو اسلامی بنائیں. کیا تکلیف ہے اسلامی نظام بنانے؟ متبادل
نظام چل رہا ہے اسلامک بینکنگ کا، ہر بینک میں چل رہا ہے، جن بینکوں نے پٹیشن کی ان کے اندر بھی چل رہا ہے، کامیابی سے دیکھ رہے ہیں، ہر چیز اس کی صحیح چل رہی ہے، اس کے باوجود اٹھا کر جناب یہ کہنا سوائے اسلام دشمنی کیا ہوگی؟ اور اگر ان کو کوئی درکار تھی، کوئی وضاحت، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضاحت چاہیے، تو وضاحت کے یہ طریقے کہ آپ سارے نظام کو یوں کہیں کہ صاحب سود جو ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ وہ سود نہیں ہے، اور ہم جو بینک پہ کام کرتے ہیں، ہمارا جو سودی بینک کام کرتا ہے، یہ اس ناجائز سود کا اندر فال نہیں کرتا جو ہے، یہ ہمارا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ہم اپنے بینکوں کو مجبور کریں، سودی لین دین کسی قیمت پر جائز ہے۔ سودی ادارے جو سود کا لین دین کرتے ہیں، آپ ان سے کام نہ کریں، آپ اسلامی اداروں سے کام کریں، اور اپنے بینکوں کو کہیں پٹیشن واپس، اب اس کے خلاف آواز اٹھائیں، ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کام کریں۔ یہ ہم بہت بدترین، ویسے ہی ملک تباہ ہو چکا ہے آپ کے سامنے، پورے ملک ان لوگوں نے گروی رکھوا کے رکھ دیا، ہمیں ہر چند مہینے کے بعد IMF کی قسط کی ضرورت پڑتی ہے، اور اب سب کچھ دے کر ہم قسط وصول کر رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ ایسے وقت میں پھر ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دینے بیٹھ گئے کہ یار پھر جائیں گے سود کی طرف، پہلے ہی مسائل کا فان لگا ہوا ہے، پھر بے برکتی اور نحوست کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے طریقے سے ہمیں محنت بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے نکالے، اور یہ ہمارا سلسلہ دوبارہ ایسے کاموں کی طرف جائے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔